نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 سے 176 تک ابھی تلاوت کی گئی اور یہیں پر سورۃ النساء کے 24 رکوع اور لا يحب اللہ الجہر چھٹے پارے کے 4 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں اور اسی آخری آیت پر سورۃ النساء بھی مکمل ہو جاتی ہے. گزشتہ دروس میں یہود اور نصارہ کی خرابیاں بیان کی گئیں اور ان کے باطل عقیدے بیان کیے گئے. اسی طرح یہود کی جو شرارتیں ہیں، سازشیں ہیں، ان کے مطالبات کے کس طرح کے مطالبات وہ کرتے تھے وہ سب بیان کیے گئے. اور آخری جو آیات تھی وہ نصارہ کے بارے میں تھی اور اب جو پہلی آیت ہے اس میں تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے. یا ایھا الناس، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل فرما دے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچا دے گا. اگلے آیت میں میراث کے کچھ احکامات کی تفصیل ہے، بلکہ تفصیل نہیں، اس آیت کے اس سورت کے شروع میں میراث کے بارے میں بیان کیا گیا. پہلے رکوع میں بھی میراث کے بارے میں بیان کیا گیا، وراثت. اس کے بعد جو دوسرا رکوع آیا اس میں پورا تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام کو بیان کیے گئے. اب آخر میں دوبارہ وراثت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. چونکہ اس معاملے کی بہت اہمیت ہے اور عام طور پر اس میں بہت کوتاہی کی جاتی تھی، آج بھی اسی طرح ہے، میراث کے معاملے میں بہت کوتاہی کی جاتی ہے. حقدار کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا یا دیا جاتا ہے تو کم دیا جاتا ہے. اب ان کی تفصیلات کا موقع نہیں. سورۃ النساء کے پہلے 2 رکوع میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بات بیان ہوئی تھی کہ میراث کا حصہ نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد اگر بہن بھائیوں کو حصہ نہیں دیا اور ان میں سے کسی کا پھر انتقال ہو گیا تو عام طور پر نابالغ بچے ہوتے ہیں، اب یتیموں کا مال بھی کھایا جا رہا ہے. پھر کسی کا مال کھانے کا کتنا بڑا گناہ ہے وہ بیان کیا. پھر کس طرح دھوکے دے کر اور جبر کے ساتھ یا اس طرح کی باتیں کر کے کہ ہمیں بڑا نقصان ہو گیا ہے، بہت پریشانی ہے، اور اس کے بعد بہن سے کہتے ہیں جی یا بھائیوں آپس میں کہتے ہیں بہنوں کو بھی حصہ دینا ہے، تو مختلف بہانوں سے میراث کو معاف کرایا جاتا ہے. تو وہ معاف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہمارے حساب سے تو معاف ہو جاتی ہے. جس طرح کسی ایک بزرگ نے ایک جگہ بیان کیا اور فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور کہا حضرت میں تو اتنے برسوں سے بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز تو ہو جاتی ہے. وہ بیچارہ ہونے کا مطلب کہہ رہا ہے میں نے پڑھ لی تو میری نماز ہو گئی.
تو اللہ معاف فرمائے اسی طرح اسی انداز سے ہماری بھی وراثتیں معاف ہو جاتی ہیں کہ بہن نے معاف کر دیا. آیا شرن بھی معاف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو وہ احکامات اس کے ہیں کہ شریعت میں یہ معاف ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور کتنا بڑا گناہ ہے اور حرام مال کا کتنا نقصان ہے کہ حرام جس تیزی سے آتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے جاتا بھی ہے. خیر تو ابھی انشاءاللہ اس پر کچھ عرض کروں گا. تو وہاں پر بھی میراث کے احکامات بیان ہوئے تھے، لیکن ایک حکم باقی تھا. ترجمے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں تاکہ ترجمے میں سمجھ میں آ جائیں کہ بھائی بہنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. شرعی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 جس کو ہمارے یہاں حقیقی بھائی بہن کہتے ہیں، سگے بھائی بہن، حقیقی بھائی بہن اور عینی بھائی بہن عربی کے حساب سے. اس کا مطلب تو بالکل واضح ہی ہے کہ وہ بھائی بہن جن کے ماں باپ ایک ہی ہوں. دوسری ایک اصطلاح آتی ہے، ان کو تو کہتے ہیں حقیقی بھائی بہن، آپ بول دیں سگے بھائی بہن، عینی بھائی بہن. دوسرے ہیں اللتی بھائی بہن، باپ شریک بھائی بہن. کیا مطلب؟ جن کا باپ تو والد تو ایک ہو لیکن ان کی ماں الگ ہو. کیا مطلب؟ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، اس سے اس کی اولاد ہوئی، اس کے بعد اس آدمی نے کسی دوسری عورت سے شادی کی، اس سے بھی اولاد ہو گئی. تو یہ دونوں بیویوں سے جو اس کی اولادیں ہوئی ہیں، چونکہ ان کی مائیں الگ ہیں لیکن باپ ایک ہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے باپ شریک بھائی بہن یا اللتی بھائی بہن. یہ الفاظ یاد رکھیں گے تو آگے درس میں آسانی ہوگی. تیسرے ہوتے ہیں اخیافی بھائی بہن، جن کو ماں شریک بھائی بہن کہا جاتا ہے. کہ ایک عورت نے کسی آدمی سے شادی کی، اس سے اس کی اولاد ہو گئی، پھر یا تو شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور اس نے عدت گزار کر کسی اور مرد سے شادی کر لی، اس سے بھی اس کی اولاد ہو گئی. تو یہ دونوں شوہروں سے جو اس کی اولاد ہوئی ہیں، چونکہ ان کے باپ الگ الگ ہے، ماں ایک ہی ہے، تو ایسوں کو کہا جاتا ہے ماں شریک بہن بھائی یا اخیافی بھائی بہن. تو سگے بھائی بہن جن کے ماں باپ ایک ہی ہوں، حقیقی بھائی بہن، عینی بھائی بہن. نمبر 2 اللتی بھائی بہن، باپ شریک بھائی بہن جن کا باپ تو ایک ہو، ماں الگ الگ ہو. اور تیسرا ہے اخیافی بھائی بہن یا ماں شریک بھائی بہن جن کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہو. تو سورۃ النساء کے جس رکوع کا میں حوالہ دے رہا ہوں، دوسرے رکوع، تو اس میں اخیافی ماں بہن بھائی بہنوں کے حالات بیان ہوئے تھے کہ ان کو کتنا مال ملے گا. لیکن وہاں پر سگے بھائی بہن اور اسی طرح اللتی بھائی بہن ان کے کتنا ان کو حصہ ملے گا اس کو بیان نہیں کیا گیا. تو اب اس آیت میں حکم مضمون یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب کلالہ کا ایک لفظ آئے گا. کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو. میراث کے باب میں میرے دادا استاد حضرت مفتی مجاہد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کے استاد، ان کی کتاب تفصیل الفرائض اور دوسری میراث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت میراث کی کتابوں میں جب اولاد کا لفظ آتا ہے تو اس اولاد سے مراد بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑ پوتا، پڑ پوتی، سگڑ پوتا، سگڑ پوتی، آگے تک چلتے چلے جائیں، سبھی اس میں آ جائیں گے جب مطلقاً اولاد کا جملہ آ جائے. تو کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کے والدین ہو. جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کے والدین ہو، پھر نہ والد ہو نہ اس کا دادا ہو نہ پر دادا ہو، اوپر تک چلتے چلے جائیں، یہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کلالہ. دوسرے الفاظ میں کلالہ کہتے ہیں اس کو جس کے نہ اصول ہوں، اصل یعنی باپ دادا وغیرہ، نہ اس کے فروع ہوں، یعنی نہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو. نواسوں کی بات میں نہیں کر رہا، نواز سے نواسیوں کی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے. تو کلالہ کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی ایک ایسے آدمی کا انتقال ہوا ہے جس کے نہ والدین ہیں نہ اس کے اولاد ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ پوتا نہ پوتی، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ویسے تو دیکھیں ہمارے یہاں جب درس نظامی میں یہ میراث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس درجہ سادسہ میں 6 برس میں، اس کتاب کا نام ہے سراجی. اللہ بھائی بہن، اللہ تعالیٰ نے اللہ بھائی بہن. تو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، باپ شریک بھائی بہن بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک تو درجہ سادسہ میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے میراث کی پورا سال. اس کے بعد جب
تخصص کرنے آتے ہیں تو پھر دوبارہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ احکام اتنے مشکل ہیں کہ بڑے سے بڑے وکلاء ہیں وہ اس میں حیران ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کتاب عام طور پر میں کبھی بھی نہیں لاتا، لیکن آج اتفاقاً میرے بیگ میں رہ گئی، اور اس میں جو حدیث شریف لکھی ہے کہ میراث کے بارے میں یہ کتنا اہم فن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض، فرائض سیکھو یعنی میراث کے احکامات، فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میرا وصال ہونے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے قرآن اور فرائض سیکھو اور سکھاؤ، ہو سکتا ہے لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے کہ دو آدمیوں کا کسی حصے کے بارے میں اختلاف ہو مگر وہ اپنے درمیان کسی فیصلہ کرنے والے کو نہ پائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے فرائض سیکھو لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے اور سب سے پہلے بلایا جائے گا اور سب سے پہلے میری امت سے قبض کر لیا جائے گا یعنی اٹھا لیا جائے گا۔ اور فرمایا جب تم کھیلنا چاہو تو تیر اندازی کا کھیل کھیلو، اور جب باتیں کرنا چاہو تو فرائض کی باتیں کرو۔ فرائض سے مراد نماز کے فرائض نہیں ہے، یہاں پر فرائض سے مراد فن میراث ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی اگر غلطی ہو جائے تو مسئلہ پورا الگ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے حصے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ احکامات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اتنے تفصیلی احکامات ہیں کہ جو علماء ہیں پھر مفتی بنتے ہیں ان کو بھی 2 مرتبہ پڑھائے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں تخصص میں جب کتاب پڑھائی جاتی ہے تو عام طور پر 6 مہینے 5 مہینے کبھی 4 مہینے مختلف اتنے لگی جاتے ہیں۔ تو جب علماء جو ایک دفعہ پڑھ کے آ چکے ہیں ان کو پڑھانے میں 4 مہینے لگ جاتے ہیں، 3، کیونکہ اس میں ایکسرسائز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت زیادہ تمرین پر، مشق پر، ایکسرسائز پر بہت زیادہ زور دیتے تھے، اور حضرت مفتی نعیم صاحب احمد برکاتہم جب یہ میراث پڑھاتے تھے تو ایک غلطی پر اس کو کئی مرتبہ لکھواتے تھے تاکہ یہ یاد ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، ہم اتنا ہی اس کو سمجھیں گے جتنا قرآن پاک کی آیتوں میں ہے، ورنہ لوگوں نے اس کو بڑا آسان سمجھا ہوا ہے کہ اس طرح ہو گیا معاملہ ہو گیا۔ یہ آسان نہیں ہے، کون ہوگا تو اس کے حصے پہ کیا فرق پڑے گا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب جو آیتیں آگے میں پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یستفتونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتے ہیں۔ وہ حکم کیا ہے ابھی سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کے ترکے کی آدھے کی حقدار ہوگی، یعنی جتنا اس نے حصہ چھوڑا ہے اس کا آدھا اس بہن کو ملے گا۔ بتا دیا کلالہ، ایسا نہ ہو کوئی سمجھے اچھا اب تک تو ہم سن رہے تھے کہ بہن کو حصہ ہی نہیں ملتا، یہ کلالہ کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کے والدین ہو۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہو جائے گا، یعنی بہن کا انتقال ہوا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں، اب یہ جو بھائی ہے وہ اس کے مال کا حقدار ہو جائے گا، پورا مال اس کو ملے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں 2 ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو بھائی کے ترکے سے وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، یعنی مال کے 3 حصے کریں گے، ان میں سے 2 حصے ان بہنوں کو مل جائیں گے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر میت جو مر چکا ہے اگر اس کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بكل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ شروع میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر پہلے نصارہ کے بارے میں باتیں گزری، اب تمام لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں ہے بلکہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے۔ یہاں پر دو جملے آئے ہیں، نمبر 1 برہان، نمبر 2 نورم مبینہ۔ برہان سے کیا مراد ہے؟ برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو، جس کو جھٹلایا نہ جا سکے، اس کو کہتے ہیں برہان۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ برہان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد ہیں، اور بعض حضرات نے لکھا ہے یہاں پر برہان سے مراد قرآن پاک ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں دونوں اقوال میں کوئی فرق نہیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیں چاہے قرآن پاک مراد لیں، دونوں ایسی دلیل ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تفصیلات گزشتہ درس میں گزری کہ قرآن پاک کے بارے میں کہ آج تک قرآن پاک کو کوئی جھٹلا نہیں سکا ہے۔ تو یا ایھا الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان کہا گیا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں ایک برہان کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے ایک دلیل تھی، برہان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایک دلیل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہوں، ہر ایک، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی ایک دلیل تھے جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے جب ایک ولی کے بارے میں یہ ہے کہ ولی وہ ہے، اللہ کا پیارا وہ ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ایک دلیل تھے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اور اگر یہاں پر قرآن پاک کو مراد لیا جائے تو وہ بھی صحیح ہے، آپ قرآن پاک بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اللہ یہ بھی ایک دلیل ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا یہاں پر صاف نور سے مراد قرآن پاک ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو روشنی ہے وہ مراد ہے۔ تو دونوں اقوال کا خلاصہ دونوں میں یہی ہے کہ ان دونوں چیزوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کہ نور مبینہ فرمایا، یہ اسی وہ نور مبین ہے جب قرآن پاک کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہوں، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے نہ ہو، تو قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جیسا کہ یہیں پر ایک لے لیں جو یہاں پر کلالہ کا آگے آ رہا ہے، میں عرض کروں گا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے نہ ہو تو کیسے پتا چلے گا کلالہ کسے کہتے ہیں؟ اشکال بھی ہو سکتا ہے کہ چوتھے سپارے میں تو یہ احکامات گزر گئے بھائی بہنوں کے، یہاں پر دوبارہ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر سامنے نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہ ہو، تو قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، جیسا کہ آگے ابھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل فرما دیں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک اللہ پہنچا دیں گے۔ فرمایا حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ عام طور پر قرآن پاک میں جب ایمان کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یا ایمان لائے مومن ہیں، لیکن یہاں پر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کا سہارا تھامنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایمان لانے کے بعد ایمان پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دو کہ اے اللہ میں ایمان تو لے آیا، اے اللہ آپ میری دستگیری فرما دیجئے، اے اللہ آپ میری مدد فرما دیجئے، اے اللہ آپ مجھے استقامت عطا فرمائیے، غرض اپنے ایمان کی بقا کے لیے، ایمان پر خاتمے کے لیے، استقامت کے لیے، تقوی کے لیے، تقوی میں ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے۔ یہی مراد ہے کہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کا جو راستہ انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا۔
آگے فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس کا سہارا تھام لیا تو اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کر دیں گے اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھا راستے تک پہنچا دیں گے، سیدھا راستہ دکھا دیں گے. فرمایا اس میں نقطہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے کہ پہلے تو فرمایا کہ ایمان لے آؤ، اللہ کا سہارا تھام لو، اس کے بعد سیدھا راستہ دکھلانے کی بات بعد میں فرمائی. پہلے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیں گے اور اپنے فضل میں داخل کر دیں گے. تو اپنی رحمت اور فضل کا تذکرہ پہلے کیوں فرمایا، سیدھے راستے کا تذکرہ بعد میں کیوں فرمایا؟ تو فرمایا جب کوئی آدمی ایمان لے آتا ہے، اب چاہے اس کو بھی نماز پڑھنے میں نہیں آتی، اس کو اسلام کے احکامات بھی نہیں پتا، لیکن جب وہ اللہ سے دعائیں مانگے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، اپنی ترقی کے لیے دعائیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور رحمت میں بھی داخل فرمائیں گے اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ بھی دکھا دیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے. اب یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ تفسیروں میں لکھا ہے آگے جو ہے ذالک الکتاب، یہ سیدھا راستہ یہ کتاب ہے. یہ جو تم سیدھا راستے کی دعا مانگ رہے ہو ہر نماز میں، یا امام صاحب دعا جو مانگ رہے ہیں تلاوت میں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ پوری قرآن پاک کی جو کتاب ہے، قرآن پاک ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. اس میں جب جو اس پر چلے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. تو وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، انہیں اپنے پاس آنے کے لیے اللہ سیدھے راستے تک پہنچا دیں گے. سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں، پورے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکامات کو بیان کیا. سب سے پہلے اب تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، تفصیلات گزر گئی، لیکن مختصر یہ کہ میراث کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. لیکن نماز کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ نماز کی تفصیلات قرآن پاک میں نہیں ہے. کتنی رکعتیں ہیں یہ بھی نہیں ہے، نمازوں میں کیا پڑھنا ہے یہ بھی نہیں ہے، سجدے کی تفصیلات، رکوع کی تفصیلات، وتر وغیرہ جتنی بہت سی چیزیں نماز کے مسائل، یہ کچھ بھی قرآن پاک میں نہیں ہے. روزے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، روزے کے احکامات کی زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں نہیں، بہت کم ہے. اسی طرح زکوٰۃ کو لے لیجئے، اسی طرح حج کو بھی لے لیجئے. یہ حج کے تھوڑے بہت احکامات تو بیان کیے لیکن زیادہ تفصیلات حج کی بھی بیان نہیں کی. چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، سب کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا، صحابہ سیکھ گئے. اسی طرح روزے کے معاملات، زکوٰۃ کے معاملات خود بیان فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی روشنی میں حضرات ائمہ اربعہ نے، حضرات ائمہ کرام نے ان کی روشنی میں ہمیں سب چیزیں بیان کر دی. لیکن میراث کے معاملے کو، اس کے ایک ایک جز کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں تفصیلات بیان فرما دی، تفصیلات بیان کر دی. پورا وہ چوتھے سپارے میں گزر گیا، ایسا ہوگا تو اس طرح کے معاملات، اس طرح ہوگا تو اس طرح کے معاملات، سب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. تو ایک تو اس معاملے کو قرآن پاک میں پورا رکوع اس کا بیان کرنا، یہ خود ہی اس کی اہمیت کی دلیل ہے. قرآن پاک میں آ جانا، نص قطعی میں آ جانا، یہی اس کی اہمیت کی دلیل ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں. یوصی فرمائے، وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو. اب دیکھیے تاکید جب آ گئی تو مزید تاکید کی ضرورت تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ جو حصے ہیں یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں. یعنی جو آدمی اپنی بہن کو یا بیٹیوں کو یا کوئی بھی وارث ہے اس کو حصہ نہیں دیتا تو اس نے اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے میں اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے، مشکات شریف جلد نمبر 1 کی آخری روایت ہے، جو اپنے وارث کی میراث کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جو جنت میں حق ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہے یا کسی اور وجہ سے والد اس کو اپنی وصیت میں لکھتا ہے یا زبانی کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو عاق کر دیا، تو یہ عاق ہوتا نہیں ہے. بات پھر وہی ہے، ہمارے یہاں تو ہو جاتا ہے، واقعی ہمارے یہاں ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں نہیں ہوتا. اس نے دوسرے کا حصہ مارا، اور اگر باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں نے حصہ نہیں دیا وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے.
اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، باطل وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ وصیت ہی باطل ہے کہ میرے بیٹا یہ حق ہے۔ اسی طرح ماں بنوری ٹاؤن کے فتوے میں لکھا ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ اگر تم نے اپنے بھائیوں سے حصہ مانگا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ فتوے میں لکھا ہے ماں بھی گناہ گار ہے، اور پہلی بات مت بخشو، یہ تو شریعت کا معاملہ ہے، چاہے جھگڑا ہو لیکن پوچھ کر ہمیں کس طرح چلنا ہے، کس طرح بات کو لے کر چلنا ہے۔ بعض مرتبہ سامنے والا تیار ہوتا ہے لیکن چونکہ اصلاح نہیں کرائی ہوئی ہوتی، جب وہ ایسے انداز سے حصہ مانگتا ہے تو وہ اپنی اس میں بے عزتی سمجھتا ہے، حالانکہ بھلے بے عزتی ہو جائے، اللہ کے یہاں انشاءاللہ عزت ہوگی، لیکن وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ اب میں نے حصہ دے دیا تو لوگ کہیں گے اپنی بہن کے آگے جھک گیا، اس سے ہار مان لی، میں کیسے اپنی بہن سے ہار ماروں، تب وہ سامنے، لیکن معاف نہیں ہوگا، دینا ہی دینا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن پاک میں آ گیا، اس کے بعد حدیث بیان کی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فریضۃ من اللہ، بہت بڑا لفظ ہے کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ پھر آگے تاکید آ رہی ہے ان اللہ کان علیما حکیما، یقین رکھو اللہ بڑے علم والے حکمت والے ہیں، جتنے حصے مقرر کیے ہیں اس میں حکمت ہی حکمت ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، علیمن اللہ جاننے والے بھی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان حصوں کو بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ وصیۃ من اللہ، وہاں فریضۃ من اللہ، یہاں وصیۃ من اللہ، یہ حکم کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والے ہیں۔ آگے اور بھی باتیں ہیں، اس کا بھی موقع نہیں ہے، کس طرح کتنی تاکیدات کے بعد بھی کوئی کہے ہم حصہ نہیں دیں گے، یا ہم اگر حصہ دیں گے تو ہمیں کرائے کے گھر میں رہنا پڑے گا، تو رہ لو کرائے کے گھر پر، اور لوگ بھی تو رہتے ہیں، حصہ تو دینا ہی پڑے گا، چاہے کہیں بھی رہنا پڑے، حصہ تو دینا پڑے گا۔ اس کا حل کیا ہے وہ مفتی صاحبان سے اس کا حل پوچھیں گے، اب اس کا طریقہ کیا ہے۔ خیر، تو وہاں پر بھی سورۃ النساء کے اس دوسرے رکوع میں بھی یہ آیت آئی تھی کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً۔ اب جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن پاک کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب دیکھیے ان کو قرآن پاک کی ایک آیت دوسرے آیت سے جدا جدا نظر آئے گی، اور وہ نعوذ باللہ یہ تک جرأت کرے گا کہ قرآن پاک کی آیتوں میں اختلاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہے گا۔ کیسے کہے گا؟ اب سنیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بات غور سے سنیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی ضرورت نہیں ہے، ان کو قرآن پاک کی آیتوں میں اختلاف نظر آئے گا۔ کیسے نظر آئے گا؟ یہاں تو قرآن پاک میں جو ہم نے ابھی آیت پڑھی اس میں یہ ہے، کلالہ کا حکم تو یہ بیان کیا کہ بہن کے لیے آدھا ہے، بہن کے لیے آدھا ہے، تفصیلات ترجمے میں عرض کر دی، دوبارہ بھی تفصیل عرض کروں گا۔ ایک سے زیادہ بہنیں ہیں تو ان کے لیے 2 حصے ہیں، 3 حصے کر کے 2/3 ان کو ملے گا، اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو مال کے بھائی کو دگنا ملے گا، ڈبل ملے گا، بہن کو اس سے کم ملے گا۔ یعنی اگر ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے تو مال کے 3 حصے کریں گے، 2 حصے بھائی کو دے دیں گے، 1 حصہ بہن کو دے دیں گے۔ اب سنیے یہ جو آیت ہے 4 سپارے میں، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، کلالہ ہے اس کے لیے، سنیے، اور اس کی ایک بہن ہے، اور وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کے لیے ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ اب وہاں تو قرآن پاک میں ایک بات آ رہی ہے، یہاں نعوذ باللہ دوسری بات آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک سے دور ہے، جس کو قرآن پاک میں اشکال ہو رہا ہے، اس کو نعوذ باللہ۔ تو اب اگر کلالہ ہے، یعنی ایسا آدمی مرا ہے جس کی اولاد بھی نہیں، والدین بھی نہیں، دادا وغیرہ بھی نہیں، تو اب اگر اس کی بہن یا تو بہن ہے یا اس کی بہن ہے، یا تو اس کا بھائی ہے یا اس کی بہن ہے، تو ان کو 6واں حصہ ملے گا۔ لیکن اگر 2 بہنیں ہیں یا 2 بھائی ہیں، یا 1 بھائی 2 بہن، یا ملے جلے 1 سے زیادہ ہیں، تو ان کو 1/3 ملے گا، 1/3 ملے گا۔ اب ایک آیت تو ایک بات کہہ رہی ہے، ایک آیت دوسری بات کہہ رہی ہے، حدیث سے دور ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جب ہم علماء سے پوچھیں گے، تفسیروں میں جائیں گے، احادیث میں جائیں گے، تو وہاں پتا چلے گا یہاں پر مراد اخیافی بھائی بہن ہے، مراد ماں شریک بھائی بہن ہے۔ ماں شریک بھائی بہنوں کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کے جو آدمی مرا ہے اس کے والدین نہیں، اس کی اولاد بھی نہیں، اب اس کے ماں شریک بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر بہن بھائی اس کے 1 سے زیادہ ہیں تو ان کو 1/3 ملے گا، جس کو ثلث کہا جاتا ہے، 1/3 کہا جاتا ہے، حدیث پاک۔ اب آج کی جو آیت ہے وہ
تفصیلات مختصراً عرض کر دی کہ وراثت کی کتنی اہمیت ہے. جو وراثت کو تقسیم نہیں کرتا جو وراثت کو تقسیم نہیں کرتا. ابھی کل ہی کی بات ہے، حضرت مفتی عبد الرحمان کوثر صاحب دامت برکاتہم انوار البیان، جس کا میں بار بار تفسیر میں ذکر کرتا رہتا ہوں، ان کے مصنف حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے آئے ہوئے حضرت مفتی عبد الرحمان کوثر صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی فرمایا دو باتوں پر زور، اور حضرت والد صاحب کی دعاؤں سے ہمارے دروس میں ان دونوں باتوں پر زور بہت دیا گیا تھا. نمبر 1 مہر، نمبر 2 وراثت. اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. ایک صاحب کا فون آیا دوسرے ملک سے، کہا کہ ہمارے یہاں جو اسلامی ملک ہے کہ ہمارے یہاں مہر مقرر جو کیا جاتا ہے وہ آپ کے ملک کے حساب سے 20 لاکھ روپیہ ہے اور دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. اب جس قرضہ لے وہ اس کا دینے کا ارادہ ہی نہ ہو، یہ تو قرض ہے. ہمارے یہاں وراثت کا جب فتویٰ جاری ہوتا ہے تو ہر فتوے میں ایک عبارت موجود ہوتی ہے، جس کو ہمارے یہاں ہم اساتذہ و طلبہ اس کو ایک تعویذ کہتے ہیں. بیٹا وہ تعویذ تو لکھ کر آؤ. ہر فتوے میں وہ لکھا جاتا ہے. اس عبارت میں لکھا ہوتا ہے کہ شوہر آدمی کا انتقال ہوا ہے تو اس عبارت کو لکھ کر آخر میں جملہ ہوتا ہے اگر اس کا کوئی قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے گا، اور اس بیوی کا اگر مہر ادا نہ کیا ہو تو وہ بھی قرضے میں شامل ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو. جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو حقوق متقدمۃ علی الارث، یہ ایک جملہ ہے جو تفصیل الفرائض میں بھی لکھا ہے. حقوق متقدمۃ علی الارث، وہ حقوق جو وراثت سے پہلے تقسیم کرنے سے پہلے دیے جائیں گے. نمبر 1، اب تفصیلات کا موقع نہیں، تجہیز و تکفین، یعنی اس آدمی جس کا انتقال ہوا ہے اس کے ترکے میں سے، ترکہ کہتے ہیں جو کچھ اس نے چھوڑا ہو، حتیٰ کہ اس کی ملکیت میں اگر ایک سوئی بھی ہے تو وہ بھی ترکے میں شامل ہے. تفصیلات کا موقع نہیں. سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر دارالعلوم گئے. دارالعلوم کا ایک ایک فرد حضرت ڈاکٹر صاحب پر فدا، ایک ایک فرد دارالعلوم کا ان پر فدا. حضرت بھی بڑی عمر کے تھے، ضعف طاری ہو گیا، کمزوری ہو رہی تھی، تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خمیرہ لے کر آئے کمزوری کے لیے. کہا حضرت یہ خمیرہ کھا لیجئے. فوراً پوچھا کہ یہ بتائیے یہ کس کی ملک ہے؟ کہا حضرت یہ تو ابا کی ہے. کہا کہ ابا کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب خمیرہ، اور یہ خمیرے میں تو وارثین کا حق ہے، اس خمیرے میں تو وارثین کا حق ہے، آپ کیسے لے کر آ گئے؟ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت ہمارا جتنے ابا کے وارثین ہیں سب بالغ ہیں اور سب آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں. فرمایا نہیں، پوچھ کر آؤ. حضرت شیخ الاسلام صاحب گئے. اب ہم لوگ کیا کہیں گے، سختی کی ہے. وہاں ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. صرف مفتی ابا کا انتقال نہیں ہوا، شیخ کا بھی انتقال ہوا. دارالعلوم کے بانی کا مفتی شفیع صاحب تھے کون؟ اتنے بڑے آدمی کا انتقال کہ جب انتقال ہوا تو دونوں بھائیوں نے الگ الگ لکھا ہے کہ ہمارے سے ابا کا انتقال نہیں ہوا، ہمارے استاذ کا بھی انتقال ہوا، ہمارے شیخ کا بھی انتقال ہوا، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا جملے. ہمارے یہاں کیا کہا جائے گا، ڈاکٹر صاحب سخت ہیں، نعوذ باللہ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو احساس نہیں تھا، نعوذ باللہ، کہ وہ اس موقع پر جا رہے ہیں. سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن شریعت پہلے ہے. سختی ہم کیوں کہتے ہیں علماء کو، بزرگوں کو، کہ خود کو عمل کرنا نہیں ہے، علماء پر بہتان لگاتے ہیں، یہ سخت بہت ہے. خیر وہ حضرت گئے، سب سے پوچھ کر آئے، پھر خمیرہ کھایا. اب اسی کے ذیل میں ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تھا، حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم سے کہا کہ پانی لے آئیے. پانی لے کر آئے، پانی پلایا اور گلاس رکھ دیا. حضرت مفتی شفیع صاحب ناراض ہو گئے، فرمایا فوراً جاؤ باہر رکھ کر آؤ گلاس. آج اتنی مہنگائی کے دور میں گلاس کی کیا قیمت ہے. رکھ کر آئے اور کہا ابا تعلیم کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس میں تھوڑی دیر ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے. کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ میرے کمرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں وراثت جاری ہوگی، ان کا میں مالک ہوں. یہ گلاس باہر سے آیا ہے، اگر آپ نے مجھے پانی پلایا اور اسی دوران میرا انتقال ہو گیا تو آپ تو گلاس فوراً وہیں چھوڑ دیں گے، اس میں بھی وراثت جاری ہوگی، حالانکہ یہ میرا مال تو نہیں ہے. اندازہ کیجئے گلاس کی کیا قیمت ہے اس مہنگائی کے دور میں بھی. لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ احتیاط کر کے دکھائی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کی عیادت کرنے کے لیے آئے، بیمار بہت تھا. جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اچانک اس آدمی کا عیادت کر رہے تھے حضرت امام صاحب، انتقال ہو گیا. امام صاحب نے چراغ فوراً بجھا دیا.
ساتھی نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ چراغ بجھا دیا. فرمایا کہ یہ چراغ میں جو تیل ہے اس کا یہ آدمی مالک تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا اب اس چراغ میں جو تیل ہے اس کے مالک اس کے وارثین ہیں، ہم کیسے ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ میں نے 2 روپے دبائے، میں نے 2 کروڑ دبائے، میں نے 2 لاکھ یا 2000. وہاں تو یہ ہے دوسرے کا مال کھانا. اسی لیے حدیث شریف میں جس نے دوسرے کی ایک بالش غصب کی، آپ بتائیے آپ اپنا گھر بنانے جائیں تو دیکھیں پڑوسی نے آپ کے گھر پر 5 گز آگے گھر بنایا ہوا ہے، ہم کیا کریں گے؟ چھوڑو بھائی کیا کیس کریں گے، اتنے زیادہ وقت لگ جائے گا. لیکن شریعت میں ایک بالش 7 زمین کے اندر دسایا جائے گا. ایک روایت کے مطابق 7 زمین کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، ایک بالش جس کا کیا کوئی لڑتا ہے اس کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وراثت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا مہر کے بارے میں، تو مہر جب ادا نہیں کیا، نہ ادا کرنے کی نیت ہے، تو حقوق متقدمۃ علی الارث کہ اس کے کفن دفن وغیرہ کا انتظام پہلا حق. عام طور پر یہ خرچے کوئی نہ کوئی کر ہی دیتا ہے. دوسرے نمبر پر اس پر جو قرضہ ہے وہ قرضے ادا کیے جائیں گے، چاہے پوری میراث قرضے میں ہی ختم ہو جائے. پھر وہی بات آ گئی، اگر بیوی کا مہر ہے وہ بھی قرض ہے. پھر تیسرا ہے وصیت، اس میں سمجھانے کا موقع نہیں، تفصیلات زیادہ ہیں. وصیت کسے کہتے ہیں، کیا ہے، اس کا موقع نہیں. جب یہ 3 معاملات ہو جائیں، اب چوتھے نمبر پر ہے وراثت کی تقسیم. یہ چوتھے نمبر پر ہے. تو آج کی جو یہ آیت ہے یستفتونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں. کلالہ کا عرض کر دیا کہ ایسا آدمی جس کا انتقال ہوا ہے اس کے وارثین میں نہ اس کی اولاد ہو، چاہے لڑکا چاہے لڑکی، یعنی چاہے بیٹا چاہے بیٹی، چاہے پوتا چاہے پوتی، چاہے پڑ پوتا چاہے پڑ پوتی، اور نہ اس کے والد اور والدہ اور نہ دادا پردادا وغیرہ حیات ہوں. اسے کہتے ہیں کلالہ. یستفتونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتے ہیں. حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. یستفتونک، وہ آپ سے، یستفتونک استفتاء باب استفعال، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم، آپ فرما دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے. حضرت مفتی صاحب نے اس کی بہت تفصیل بیان کی کہ یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں، اس کے بعد جو عالم بنتے ہیں اور جو مفتی بنتے ہیں، یہ کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حافظ، تفصیل کا موقع نہیں، حافظ. لیکن جب بچہ حفظ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت کا ایک ذرہ اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں. اب دنیا بھر کے لوگ اس کو حافظ کہتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عالم. لیکن جب لڑکا یہی آگے بڑھ کر عالم بن جاتا ہے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے. اس صفت کا ایک ذرہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا. پھر وہ اور زیادہ محنت کرتا ہے تو وہ بن جاتا ہے مفتی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے. مفتی کا بھی مطلب کیا ہے؟ فتویٰ دینے والا. ایک ذرہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کر دیتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے. اور جو آدمی بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو فرمایا کہ من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، جس کو بغیر علم کے فتویٰ دے دیا گیا، جس سے فتویٰ دیا اس کو گناہ دیا جائے گا. اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، یہ آج کل ہمارے لیے ہے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ فتویٰ دینے پر جری ہو، آگے بڑھ رہا ہے، وہ دوزخ پر جانے کے لیے جری ہو جائے. چاہے مسئلہ پتہ بھی ہو تب بھی غیر عالم کو، غیر مفتی کو مسئلہ بتانا جائز ہی نہیں ہے. بعض لوگوں کو ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، ان کے کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، انہوں نے کیا پوچھا، کیا جواب دیا، وہ اس کو فیملی بھر میں اس کو آگے کر دیتے ہیں اور ان مفتی کو بدنام کرتے ہیں کہ مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے. ہر ایک کو اپنا فتویٰ خود پوچھنا ہے کہ میرے لیے کیا معاملہ ہے. یہ جائز نہیں ہے. عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے فلاں مفتی صاحب نے مجھے یہ جواب دیا ہے. آپ اپنا مسئلہ خود پوچھئے. جس کی اگر کوئی آدمی علاج کرتا ہے، کسی کا آپریشن کرتا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے لیکن آپریشن کر لیا، بالکل صحیح ہو گیا، تو کیا اس پر کیس نہیں بن سکتا؟ چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو جائے. اور ڈاکٹر کے ہاتھ اگر اسے علاج کیا اپنی محنت سے، کوئی مر بھی جائے، ڈاکٹر پر کوئی کیس نہیں ہے. اس نے اپنا کام کیا ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اسی طرح مفتی کا معاملہ ہے کہ اگر مفتی نے پوری تحقیق کر کے فتویٰ دے دیا اور وہ فتویٰ غلط بھی نکل آیا، وہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنی پوری تحقیق کی ہے. لیکن اگر وہ بغیر تحقیق کے فتویٰ دیتا ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے. تفصیلات کا موقع نہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اب کلالہ کے احکامات چل رہے ہیں. ان امرؤ ہلک، اگر کوئی ان امرؤ ہلک، کوئی آدمی مر جائے اور حال یہ ہے لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو.
اور اسی طرح اس میں وہ اب دیکھیں یہاں پر یہ نہیں ہے باپ دادا بھی نہ ہو، لیکن حدیث سے پتا چلتا ہے، تفسیروں سے پتا چلتا ہے کہ کلالہ کہتے ہیں اس کو جس کی اولاد بھی نہ ہو اور اس کا باپ ماں اور دادا وغیرہ بھی نہ ہو. ان امرؤ ہلک، اگر کوئی آدمی اس حال میں مر جائے، لیس لہ ولد، کہ اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، صرف ایک ہی بہن ہے اس کی، تو فلہا نصف ما ترک، اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے آدھے کی وہ حقدار ہوگی. تفصیلات بقیہ آدھے کا کیا ہوگا اس کی تفصیلات کا موقع نہیں یہاں پر. تو فلہا نصف ما ترک، تو یہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حقدار ہوگی، یعنی اس کی اولاد بھی نہیں، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، دادا بھی نہیں ہے، ایک ہی بہن ہے، تو اس بہن کو آدھا حق دے دیا جائے گا. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اللاتی بہن یا حقیقی بہن، پہلے درجہ ہے حقیقی بہن کا. اگر حقیقی بہن ہے، اللاتی بہن بھی ہے، تو پہلے تو حقیقی بہن کو آدھا دیا جائے گا. تفصیلات کا موقع نہیں یہاں پر. حقیقی بہن کو آدھا دیا جائے گا. حقیقی بہن نہیں ہے تو پھر اللاتی بہن کو ملے گا، ابھی آدھا ملے گا. لیکن شریعت میں تفصیلات زیادہ ہیں. ایک صورت یہ بھی بن جاتی ہے، جب بات آئی ہے تو ذکر کر دیتا ہوں، لیکن آیت میں وہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی مر گیا، اس کی اولاد وغیرہ نہیں، کلالہ کی بات کر رہا ہوں، اب اس کی حقیقی بہن بھی ایک ہے، اللاتی بہن بھی ایک ہے، تو حقیقی بہن کو آدھا دیں گے اور اللاتی بہن کو چھٹا حصہ دیں گے، جو یہاں ذکر نہیں ہے، احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے ترکے میں سے آدھے کی حقدار ہوگی. اب اگر بہن کا انتقال ہوا ہے اور وہ بہن بھی کلالہ ہے اور اس کا ایک بھائی ہے تو وہ پورے کے پورے مال کا حقدار ہو جائے گا. اگر بھائی کا انتقال ہوا، ایک ہی بہن ہے، تو اس بہن کو آدھا ملے گا. بقیہ تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے. اور اگر جو ہے وہ بہن کا انتقال ہوا ہے، کلالہ ہے اور بھائی موجود ہے، تو وہ پورے مال کا حقدار ہو جائے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ اگر وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور بھائی اس کا وارث ہوگا بہن کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بہت سی تفصیلات میں نہیں جا رہا کیونکہ یہاں اس کا موقع نہیں ہے. آگے فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر دو بہنیں ہوں، اگر دو بہنیں ہیں اور بھائی وہ کلالہ ہے، یعنی اس کا کوئی اولاد بھی نہیں، والدین بھی نہیں، دادا وغیرہ بھی نہیں. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو بھائی کے ترکے سے وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، یعنی مال کے 3 حصے کریں گے، ان میں سے 2 حصے ان بہنوں کو مل جائیں گے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر ایسا معاملہ ہے، ایک کلالہ کا انتقال ہوا ہے، اس کے بھائی بھی ہیں، اس کی بہنیں بھی ہیں، اب کیا کریں گے؟ بھائیوں کو دگنا حصہ دیں گے اور بہنوں کو اس کا آدھا دیں گے، یا یوں بول دیں جتنا بہنوں کو ملے گا بھائیوں کو اس سے زیادہ ملے گا. جس کی میں نے ایک مثال دی، ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، مال کے 3 حصے کریں گے. مثال طور مرنے والے نے 9 لاکھ روپے چھوڑے ہیں، تو ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، تو 3 حصے کریں گے، بھائی کو 6 لاکھ مل جائیں گے اور بہن کو 3 لاکھ مل جائیں گے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر کہ میت کے بھائی بہن بھی ہوں اور بہنیں بھی، بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. اب دیکھیے جو شروع سے بات کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ جہاں آیت قرآن پاک کی سورت جب ختم ہو رہی ہے، پھر ایک تاکید بیان کی فرما رہے ہیں، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ یبین تبیین، پورا کھول کے بیان کر دینا، واضح کر دینا. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے، ان تضلوا، اس لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اتنی وضاحت کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے تم گمراہ نہیں ہوگے، لیکن ہم پھر بھی گمراہ کر رہے ہیں، پھر بھی گمراہ ہو رہے ہیں کہ کسی کو حصہ ہی نہیں دیتے. حصہ ہے لاکھوں روپے میں، کہتے ہیں ایک ساتھ نہیں دیں گے. کروڑوں کی جائیداد ہے، ایک ساتھ نہیں دیں گے،
تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے، ورنہ ہمیں اپنی چیزیں بیچنی پڑیں گی۔ اب اگر اس بہن کو یا اس بھائی کو اپنا حصہ پورا ایک ساتھ مل جاتا، لاکھوں میں یا کروڑوں میں جتنا بھی بنتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا زبردست کاروبار کر سکتا تھا، وہ اپنے فلیٹ لے کر اس کو کرائے پر دے سکتا تھا، وہ بہت سے کام کر سکتا تھا۔ لیکن ہم نے اگر اس کو لاکھوں روپے کی قسط باندھ دی کہ آپ کو ہر مہینے، آپ کا 2 کروڑ بنتے ہیں، ہر مہینے آپ کو 1.5 لاکھ روپے دیں گے، وہ 1.5 لاکھ تو اس کے خرچوں میں چلا جائے گا، ساری زندگی وہ بڑوں کا میراث محتاج بنا ہوا ہوگا۔ حالانکہ اس کا حق یہ ہے اس کو فوراً دے دیا جائے، لیکن اس کو روکا جاتا ہے۔ اب جو آدمی ایک بڑا عالیشان بزنس کر سکتا ہے یا چاہے اپنے پیسے برباد کر دے، ہمارا کوئی واسطہ نہیں، لیکن ایک تفصیل اور بھی ہے، لیکن وہ بے وقوف ہے، جانتا نہیں ہے، پتہ ہے چرسی موالی ہے، شرابی ہے اور گناہوں میں لٹانے والا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، وہ بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ ایک زبردست کاروبار کر سکتا ہے، گاڑیوں کا کاروبار کر سکتا ہے، گھر کا کاروبار کر سکتا ہے، گھر خریدے بیچے اور ہر گھر پہ جو بھی کاروبار کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو حصہ نہیں دیا جا رہا، اور ہزار کی قسطیں باندھی ہوئی ہیں، لاکھ روپے کی قسطیں باندھی ہوئی ہیں کہ جو کاروبار سے آتا رہے گا آپ کو دیتا رہیں گے۔ یہ بھی گمراہی کی صورت ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ راضی ہیں، راضی ایسا نہیں ہوتا۔ اب کون کہے گا کہ میں اپنے بہن کیسے کہہ سکتی ہے بھائی کو کہ جی مجھے پورا دو ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی؟ بڑی عجیب و غریب بات یاد ہے، غالباً حضرت شیخ الاسلام صاحب نے لکھی ہے یا کسی تفسیر میں لکھی ہے، مجھے یاد نہیں، کہ بہن کیوں معاف کرتی ہے؟ آج کل تو وہ زمانہ ہے، کسی کو 1000 روپیہ دو، وہ کہے گا ہاں 1000 بھی دے دو کہ بیلنس میں ہی کام آ جائے گا۔ آج کل تو ایسا دور ہے۔ بہن کیوں معاف کر دیتی ہے؟ اس بیچاری کو ڈر لگا ہوا ہوتا ہے کہ اگر میں نے بھائی سے کڑی دکھائی اور کہا کہ مجھے حصہ دو ہی دو، اس نالائق کو تو دینا ہی نہیں ہے، اب اگر میں بھائی کو میں نے ناراض کر دیا، بھائیوں کو اب وسوسے تو آ سکتے ہیں، پکڑ نہیں، اب اگر میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تو میں جاؤں گی کہاں؟ اس ڈر کے مارے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میرے بھائیوں کا جو گھر ہے یا میری ماں کا جو گھر ہے وہ تو میرے لیے آباد رہے، تاکہ کل کو میرے اوپر کوئی پریشانی آئے تو یہ لوگ سنبھالنے والے مجھے موجود ہوں، یہ وسوسوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے، نظر تو اللہ پر ہونی چاہیے۔ تو وہ بیچاری کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، جس طرح آپ کو دینے ہیں آپ دیتے رہے، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر تاکید میں عرض کر رہا ہوں، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ پھر تاکید، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کس طرح مال کو روک رہا ہے، کس کا کتنا حصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ وراثت کے احکام بیان کیے، پھر قرآن پاک میں اس حکم کا آ جانا ہی اتنی بڑی تاکید ہے، پھر اس کو تاکید در تاکیدات کے بیان کرنا، اور پھر آخر میں دوبارہ الگ سے لے آنا، یہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔